ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ آپ نے خوبصورت انداز میں 5 پاروں کی تلاوت سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ رکھے۔ میں اختصاراً 3 پاروں کا خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بالکل مختصر وقت میں، اور بقیہ 3 کا انشاءاللہ کل کر لیں گے اختصاراً۔ پھر جب منزل ساتھ مل جائیں گے تو پھر اختصار والی بات سیدھی بات ہے، مجھ سے نہیں ہو سکتی، پھر تفصیل میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی تو کر رہا ہوں کہ پارے 3 ہیں، اور بالکل ایک ہوتا ہے خلاصہ، تفصیل کا خلاصہ، اور ایک ہوتا ہے خلاصہ کا خلاصہ، اسے کہتے ہیں خلیصہ، تصغیر کہہ لیں آپ اسے، جیسے عبد کی تصغیر عبید ہے نا، اسی طرح یہ بھی خلیصہ ہے، بالکل چھوٹا سا۔ چند باتیں میں صرف عرض کرتا ہوں۔ پہلی سورت قرآن مجید کی وہ سورت الفاتحہ ہے، کھولنے والی سورت۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا آپ نے بیان سنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان سنا، الرحمن الرحیم کے اندر، کہ نبوت سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے۔ آپ نے قیامت کا بیان سنا، اس میں ایماندار بندوں، ماننے والوں کے حالات اور نہ ماننے والوں کے حالات کا بھی بیان اور ذکر سنا ہے۔ یہ سورت پورے قرآن کے مضامین کو شامل ہے، پورے قرآن کا خلاصہ سورت فاتحہ میں ہے۔ اگلی ہے سورت البقرہ، پہلے پارے میں، اس میں ابتداءً اہل ایمان کی چند صفات بیان کی گئی ہیں۔ ایماندار بندے، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اللہ نے انہیں مال دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے ان صفات والوں کو کامیابی کی سند عطا فرمائی۔ اس کے آگے لوگوں کی 3 قسمیں بیان کی، ایک پکے مومن، دوسرے پکے کافر، اور تیسرے منافق ٹائپ بندے۔ کافروں نے کہا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق کہ ہم جس طرح معاذ اللہ وہ بے وقوف ایمان لے آئے، ہم بھی اس طرح ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا اسی انداز میں جواب دیا کہ بے وقوف وہ نہیں ہے، بے وقوف تم لوگ ہو۔ ایمان لانے والا بے وقوف نہیں ہوتا، بے ایمان بندہ جو ہوتا ہے وہ بے وقوف ہوتا ہے۔ سورت کا نام سورت بقرہ، بقرہ کہتے ہیں گائے کو، گائے۔ اس میں اصل ایک واقعہ ہے کہ ایک بندے کو قتل کر دیا گیا، بنی اسرائیلی ایک دوسرے پہ الزام لگانے لگے کہ تو نے مارا ہوگا، تیرا جھگڑا ہوا تھا، تو نے مارا ہوگا، تیرا فلاں دن اس کے ساتھ مسئلہ تھا، ایک دوسرے پہ الزام لگانے لگے۔ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ کوئی حل نکال دیں، کیا کریں، بندہ مر گیا ہے، کوئی قاتل نہیں پکڑا جا رہا، ہم کیا کریں؟ تو بتایا کہ تم ایسا کرو کہ کوئی گائے ذبح کرو اور اس کے جسم کا ٹکڑا اس کے ساتھ لگاؤ، وہ زندہ ہو کے اپنے قاتل کا پتہ بتائے گا کہ کون ہے۔ حجتی لوگ تھے نا، تو کہنے لگے اچھا، گائے ذبح کروانے میں ایک حکمت اور راز تھا، اس لیے کہ ان کے دل کے اندر گائے کا احترام تھا فرعونیوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، تو تاکہ یہ احترام بھی ختم ہو جائے اور ان کا کام بھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ کیسی ہو جی، رنگ کیسا ہو، وہ ہل جتنے والی ہو کہ نہ ہو، کوئی بچہ وغیرہ اس میں دیا ہوا ہو کہ نہ ہو۔ تو جب حجتیں ہیلے کیے تو ان کی پابندیاں سخت ہوتی گئیں، سخت ہوتی گئیں۔ بالآخر ایک گائے پہ اتفاق ہو گیا،
40 سال کے بعد جا کے بنی اسرائیلیوں نے گائے ذبح کر ڈالی، یعنی 39 سال آ کے حیا آ گیا ہے۔ اساں پاکستان بنیا 75 سال کی حیا نہیں آیا، اساں اپنی گاں ایک قلعے نالوں نہیں پٹنی، انہیں 3 تنظیمان بس، اس تو علاوہ ساڑا قلعہ اتھی ٹھوکا ہوا۔ خیر یہ ایک عمومی گل ہے۔ اس کے بعد وہ زندہ ہوا، اس نے اپنے قاتل کا پتہ کیا، اس واقعے کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا، گائے والی سورت۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے مٹی سے پیدا فرمایا، فرشتوں سے کہا کہ اسے سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے تکبر کیا، بڑائی کی کہ میں بڑی چیز ہوں، میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے، آگ اوپر کو اٹھتی ہے، یہ مٹی پڑا ہے زمین پہ پڑی رہتی ہے، میری اور اس کی عظمت برابر تھوڑی ہے۔ بشر کی شان کو سب سے پہلے ابلیس نے کم سمجھا تھا۔ ہم کہیں گے تو شاید لوگوں کو برا لگے گا، لیکن جب قرآن کہے تو پھر ہمیں تو کہنا مجبوری ہے۔ بشر کی شان کو سب سے پہلے کس نے کم سمجھا؟ ابلیس نے کم سمجھا، تکبر میں آ گیا، بڑائی میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے رد کر دیا، مردود کر دیا، لعین قرار دے دیا۔ بنی اسرائیلیوں کی محکومیت کا ذکر ہے، مشکل حالات میں انہوں نے وقت گزارے، پھر ان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی نعمتوں کا بھی ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جو وقت گزارا، ان کے مختلف ڈیمانڈز تھی، پانی کا بھی انہوں نے مانگا، کبھی ان پر من و سلوہ اتر رہا ہے، کبھی ان کے لیے سمندر دریا راستے چھوڑ رہا ہے، فرعونیوں سے اللہ نے انہیں نجات عطا کر دی، امن میں آ گئے۔ ان ساری چیزوں کا اس پہلے پارے میں ذکر ہے۔ بہرحال فرمایا نعمتوں کا آ جانا ظاہری طور پہ یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ بندے کا باطن پاک ہو، یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، حضرت ابراہیم کی ملت سے کوئی بے وقوف ہی اعراض کر سکتا ہے، کوئی ایماندار عقل مند بندہ ملت ابراہیمی سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ اور فرمایا کہ سب سے اچھا رنگ، لوگ کہتے ہیں نا فلاں پہ فلاں کا رنگ چڑھ گیا ہے اس لیے وہ فلاں کے رنگ میں رنگا گیا، نہ فرمایا کائنات کے رنگ کوئی معیار نہیں رکھتے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، سب سے اچھا رنگ وہ اللہ کا رنگ ہے۔ اور اللہ والا رنگ کیا ہے؟ اس کی الوہیت کا اقرار، اس کی معبودیت کا اقرار، اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مٹا دینا، عاجز کر دینا، یہ ایک صاحب ایمان بندے کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ پہلا پارہ ہے، بس میں نے اختصاراً کر دیا جو کرنا تھا۔ دوسرے پارے میں چند چیزوں کا ذکر ہے، 4 چیزیں کہتے ہیں۔ تحویل قبلہ کا ذکر ہے کہ بعض مفسرین نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، آپ چاہتے تھے کہ قبلہ تبدیل ہو، بار بار اوپر دیکھتے تھے، لیکن مولانا حسین علی صاحب الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتا ہے کہ نہیں، چاہت نہیں تھی حضور کی، نہیں چاہتے تھے کہ ابھی قبلہ تبدیل ہو۔ واللہ عالم، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ درست ہے، دونوں کے پاس دلائل ہے۔ پر جو ایک مشہور ہے تحویل قبلہ کا بیان ہے، دوران نماز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ یہ تحویل قبلہ کا ذکر ہے۔ وہ بڑے بڑے اعتراض اٹھے، مشرکین نے بڑے بڑے اعتراض کیے، دیکھو جی سچا نبی ہوتا تو اس طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتا جس طرف باقی نبی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے تھے، دیکھو نا انہوں نے قبلہ بدل دیا۔ تو اس کے پھر کئی جواب آئے، اس کے کئی جواب دیے گئے۔ بہرحال جی پہلا قبلہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا قبلہ اول بیت المقدس، بھائی صاحب حقیقت یہ ہے کہ پہلا قبلہ اول بیت اللہ ہی تھا جو بنایا گیا
حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو قرآن میں ہے یرفع ابراہیم، انہوں نے اس کی بنیادوں کو اٹھایا. تعمیر پہلے سے ہوا تھا، حضرت آدم نے کیا تھا، انہوں نے نئے سرے سے اس کی تعمیر کو بلند کیا، اٹھایا. یرفع اٹھانا. بہرحال یہ ایک عظیم عمل تھا جو باپ بیٹے نے سر انجام دیا، اور بڑا عمل کر کے انہوں نے بڑائی کا اظہار نہیں کیا کہ ہم نے کوئی بڑا عمل کیا ہے. یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالی بندے کو کسی عمل کی توفیق دے تو بندے کو اس میں اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے. میں نے یہ کر دکھایا جی، بیت اللہ بنانے سے بھی بڑا کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ باپ بیٹا بیت اللہ بنا کے کہتے ہیں کہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. رب یہ ہم نے بنا دیا ہے لیکن قبول کرنا تیرا کام ہے. کیوں؟ انکا انت السمیع العلیم، اس لیے کہ غائبانہ دعاؤں کو سننا اور کائنات والوں کے حالات جاننا یہ صرف تیرا خاصہ ہے. بہرحال یہ تحویل قبلہ کا بیان ہے، قبلہ بدلا. اس کے بعد اس صورت میں آیت بر اور ابواب بر کا بیان ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، اس کا بیان ہے کہ یہ کوئی بڑی نیکی نہیں کہ تم ادھر منہ کر کے عبادات کرو، اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاق ہیں، یہ ساری یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. آگے ابواب البر کا بیان ہے تفصیلی، اس میں بڑی چیزوں کا ذکر کیا گیا. اس کے اندر اب پتہ کتنی پتہ چیزیں گنوائے. اس کے اندر بندے کے نجی زندگی کے معاملات یا عام زندگی کے معاملات وہ سارے ڈسکس کیے گئے، عبادات کے معاملات بھی ڈسکس کیے گئے، حتیٰ کہ طلاق ہو گیا، ایلا ہو گیا، اور اس کے بعد روزے ہو گئے، اعتکاف ہو گیا، جہاد ہو گیا، رہن رکھنا ہو گیا، بہت کچھ بیان کیا گیا، صدقہ ہو گیا، ساری چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں. بہرحال میں ایک اجمالی ذکر کر رہا ہوں. اس کے بعد قصہ طاعون کا ذکر ہے. قصہ طاعون، ایک قوم پہ طاعون آیا تھا. وہ قوم علاقہ چھوڑ کے کچھ لوگ وہاں سے بھاگ گئے تھے کہ ہم بچ جائیں گے، فلاں علاقے میں جائیں گے تو ہم بچ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج کے ادھر انہیں موت دے دی کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ لوگ صرف بیماریوں سے مرتے ہیں؟ لوگ بیماریوں میں مرتے ہیں کیا؟ موت یہ محتاج ہے اس بات کی کہ کوئی بندہ بیمار ہوگا تو مرے گا. ایسا کس نے کہا؟ تھوڑی زندگی میں مشاہدہ ہو سی کہ بیمار پیر آنے تے جڑے ٹرنے پھرنے ہونے نا انہوں ٹر گئے. سمجھ آ گئی؟ مجھے یاد ہے میں نے ایک جنازہ پڑھایا تھا، ضمن بات آ گئی. یہ سلطان روڈ پہ غالباً تک شریف بیٹھا ہے، ان کی ہمشیرہ تھی غالباً. وہاں میرے ساتھ مسئلہ بھی بڑا کھڑا ہو گیا تھا. وہ کہتے تھے جنازے کے بعد آپ دعا کریں. میں کہا میں تو جی کرنی کر چھوڑی، ہم تو سب مرو کرو جی کرنی ہے، میں نے جو کرنی تھی کر دیا، کوئی کرے مجھے کیا اعتراض ہے. تو وہ جو تھی وہ تو آئی ہوئی تھی، جو فوت ہوئی تھی ان کی ایک بہن کو کینسر تھی، اس کی خدمت کے لیے آئی ہوئی تھی، بالکل ٹھیک ٹھاک سلامت، اور گرمیاں تھی، پنکھا لگانے لگی، کرانٹ لگا. جو بیمار تھی وہ پڑی ہوئی، جو خدمت کرنے آئی وہ اللہ کے حضور پہنچ گئی. یہ تو اللہ تعالیٰ کے اپنے کام، اللہ موت کی محتاج ہے اس چیز سے، تو انہیں موت آ گئی. اس چیز کا ذکر ہے. اس کے بعد قصہ طالوت کا ذکر ہے. قوم عمال کے خلاف جہاد کا کہا گیا کہ ہمارے اوپر ایک امیر مقرر کریں کہ ہم اس قوم کے خلاف جہاد کریں. تو پیغمبر وقت نے کہا کہ ایسا نہ ہو نا کہ جہاد کا حکم آئے اور وقت تو سب پیچھا پیچھا، ایسا نہ ہو کہ بھاگ نہ جاؤ. انہوں نے آکھا کیا ہے، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا. یہ نعرے ہی مولویاں انہاں نعرے ہی برباد کر کے رکھ دیتا. سمجھ آ گئی؟ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ. استاد قدم بڑھانے پیچھے بدئی کو، یہ مروان علی عوام ہے، قدم بڑھاؤ اللہ تمہارے ساتھ، پیچھے بدئی کو گئے. تو خیر بہرحال حکم تو آ گیا جہاد کا، امیر بھی مقرر ہو گیا.
حضرت طالوت کو امیر مقرر کیا گیا. پھر اعتراض لے کے آ گئے قوم والے، نہیں اس میں کیا کمال ہے کہ اس کو ہمارے اوپر امیر بنا دیا آپ نے، کیوں؟ کمال کی کیا بات ہے، یہ علم میں بھی تم سے زیادہ ہے، جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی تم سے زیادہ ہے، تو مالی اعتبار سے کمزور ہونا اور نہ ہونا یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم تو بڑے وڈیرے ہیں اور یہ کیسے ہمارے اوپر امیر ہو سکتا ہے. انہوں نے اس کی امارت پہ دلیل مانگی، دلیل بھی آ گئی، تابوت آ گیا سامنے. اب میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا، یہ آپ نے مجھ سے کئی مرتبہ سنا ہوا ہے اس لیے میں اسے چھوڑ رہا ہوں. بہرحال امیر انہوں نے مان لیا، لشکر روانہ ہو گیا، لاکھوں کی تعداد میں لشکر جا رہے ہیں جہاد کرنے کے لیے. جب وہاں گئے تو آگے ایک نہر آئی. حضرت طالوت نے کہا بات سنو، پیاس لگی ہوئی ہے، مجھے بھی ہے تمہیں بھی ہے، لیکن جو بندہ یہاں سے ایک دو چلو سے زیادہ پیے گا وہ ہمارے ساتھ جہاد پہ نہیں جا سکے. خیال کرنا پانی زیادہ نہیں، جیسے ابھی آپ کو تجربہ زیادہ ہوگا، روزوں کے اندر تجربہ زیادہ ہوگا. جب پیاس شدید لگی ہو بندہ کہتا ہے بس ہوٹر وگے صحیح میں جگ سارا پی ویسا، پھر بند بندہ ٹپا پہ ہونا ہے تو 150 جو ہے ہاں کتنا بندہ پی سکتا ہے. تو انہوں نے انہیں منع کیا کہ زیادہ پانی نہ پی سکتا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، لیکن جب گئے پیاس کی شدت ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے بھی صاف ستھرا بہ رہا ہے. ان کے تو میٹر خراب ہو گئے، انہوں نے تو اتنا پیا نا اتنا پیا سارے لمحے ہو گئے. انہوں نے کہا امیر صاحب آپ تشریف لے جائیں، ہم تو یہاں پڑے ہیں. جدا ساڑی ٹبھاری لاسی اسا اساں جے ٹبھاری نہ لتھی تو جت گئے ہو تو آوجے جے نہ جتے ہو تو ساڑھ دئی ہو تو انہی بھی فارغ، ہم نہیں جا رہے آپ کے ساتھ. خیر اللہ تعالیٰ نے انہیں مقبول ہی نہیں کیا، آنے ہی نہیں دیا. وہ بندہ کہے کہ میں نہیں یہ کام کرتا، بندہ کون ہوتا ہے کہے کہ میں یہ کام نہیں کرتا، اللہ کرنے نہیں دیتا. بندہ کہے میں نماز نہیں پڑھتا جی میرے پاس ٹائم نہیں. او بھائی صاحب تم کون ہوتے ہو نماز پڑھنے نہ پڑھنے والے؟ تم نہیں پڑھتے ہو، تمہیں وہ آنے ہی نہیں دیتا، تمہیں وہ پڑھنے کی توفیق ہی نہیں دیتا. یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اس کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے. بہرحال جی لاکھوں کی تعداد میں تھے اور صرف 313 بندے حضرت طالوت کے ساتھ گئے لڑنے کے. اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی. فرمایا کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں کہ جنہیں ہم بڑی جماعتوں پہ فتح عطا کر دیا کرتے ہیں. اب وہ جو جالوت تھا نا، جو بادشاہ تھا جس کے خلاف جہاد کرنے گئے تھے حضرت طالوت کی معیت میں، وہ بے ایمان اب اس نے خود کی کڑیاں پہنی ہوئی اور اسے تو تلوار لگی ہی نہیں کہیں سے، کیسے اسے قتل کیا جائے. حضرت داؤد علیہ السلام اس زمانے میں بچے تھے. وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ. حضرت داؤد علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، چھوٹے بچے تھے. انہیں پتہ چلا کہ جہاد ہو رہا ہے تو حضرت داؤد نے غلیل کے اندر رکھ کے نا وہ پتھر بٹا جیسا ہاتھ دے حضرت داؤد نے چھوڑا، جالوت نے ماری نے اکھی کے پچھو ہوئے جو نکل گئے. اللہ فرماتے وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. بدلے میں اللہ نے حکمت بھی عطا کی، بادشاہی بھی عطا کی، اور بدلے میں اللہ نے نبوت بھی عطا کی. اللہ عطا کرنے پہ آئے تو یوں عطا کرتا. تیسرے پارے میں نبیوں کی فضیلت اور درجات کا ذکر ہے کہ بعض رسولوں کو ہم نے بعض پر فضیلت اور فوقیت عطا کی ہے. یہ ہوتا ہے کوئی مطلب. صحابہ میں بھی درجے تھے، انبیاء میں بھی اسی طرح درجے تھے. ہیں سارے قابل احترام، ہیں سارے عزت والے، ہیں سارے. اچھا یہ مسلمان واحد قوم ہے جو ہر نبی کا احترام کرتی ہے. کوئی روئے زمین پہ ایسا مذہب نہیں مسلمانوں کے علاوہ کہ جو ہر نبی کا یکساں احترام کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے لا نفرق بین احد منہم. ہمیں یہ قرآن نے کہا تہاڈا حق نہیں بنتا کہ تسا رسول وچ فرق کرو.
بالکل یکساں احترام کرنا ہے، لیکن تابعداری صرف محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، احترام سب کا۔ اب یہودی حضور کو گالیاں دیتے ہیں، خاکے بناتے ہیں، ہم نے بھی کبھی حضرت موسیٰ اور حضرت عزیر کے خاکے بنائے ہیں؟ عیسائی نبی علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، ہم نے بھی کبھی حضرت عیسیٰ کی توہین کی ہے؟ میں سورۃ مریم میں، سورۃ طٰہٰ میں اور آگے چل کے میں حضرت عیسیٰ کی عظمت بیان کروں گا یہاں بیٹھ کے، آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ قرآن نے حضرت عیسیٰ کی کتنی عظمت بیان کی ہے، میں تفصیل سے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو تفاوت ہے درجات میں، لیکن احترام سب کا۔ آگے دو بڑی آیتوں کا ذکر ہے، آیت الکرسی، یہ بڑی آیت ہے، بڑی فضیلت والی، اس کی فضیلت پہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ہر بندہ جانتا ہے۔ اس کے بعد دوسری بڑی آیت، آیت مدائنہ۔ آیت مدائنہ کا مطلب یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اس میں لین دین کے مسائل کا ذکر ہے کہ ضرورت پڑ جائے تمہیں قرضہ لینے کی، یا کسی کو تم دے رہے ہو تو خیال کرنا بعد میں پچھتانے سے بہتر یہ ہے کہ عقل کا استعمال کرو، لکھ لیا کرو کہ کون لے کے گیا ہے، کتنا لے کے گیا ہے اور کب لے کے گیا۔ پھر بعد میں جب مدت گزرتی ہے نہ اساں، یا چلو اس کو تو یاد ہو گئی ہوگا، لینے والے کو بھی یاد نہ ہوا، اب مسائل بن گئے، اب کیا کریں بھائی، کتنی دی ہوئی ہے، کتنی لینی ہے، یا وہ اگر منکر ہو جائے تم نے تو مجھے دی نہیں، پھر کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو مال دیتا ہے، مال کو محفوظ کرنے کی اسباب بھی مہیا کرتا ہے، فرمایا کہ لکھ لیا کرو، اسے محفوظ کر دیا کرو، ہاں گواہ بھی بنا لیا کرو، چند بندے بھی گواہ بنا لیا کرو کہ فلاں کو جی میں نے اتنا مال، اتنا قرضہ، اتنی چیز میں نے دی ہوئی ہے۔ تے جیڑا گھنا نالا ہے نا پیسے، اس کو بھی آکھیا کہ انسان بن، وہ جب ضرورت کے وقت تمہارے کام آیا ہے تو تیری بھی اب شرافت و دیانت کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کا حق کھا نہیں، بلکہ اس کا حق اسے کیا کر، واپس کر۔ یہ امانت اور دیانت کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد جی دو نبیوں کا ذکر ہے، دو نبیوں کا ذکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام، دو نبیوں کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، اس میں نمرود کے ساتھ گفتگو کا ذکر ہے، مباحثہ جو ہوا نا نمرود کے ساتھ۔ اب اس کو بندہ کیسے تفصیل میں سمیٹے بندہ، نمرود کے وہ خدائی کا دعوے دار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گیا کہ تو کی آسنا میں، تو کی ہے کہ میں خدا ہوں، اچھا تو کیا دلیل ہے تیری خدائی پہ؟ کہا جی میں زندگی دے سکتا ہوں، موت دے سکتا ہوں، اچھا یہ تو میرے رب کے کام کا، میں بھی کر سکتا ہوں، اچھا کر کے دکھاؤ۔ تو بندے بلائے، ایک جس نے پھانسی لگنا تھا اسے رہا کروا دیا، تو جس رہا ہونا ہے اساں ٹنگ دیتا۔ یہ کام ہوتے ہیں خدا کے، ایسا خدا ہوتا ہے۔ کہا دیکھو نا، ایک پہ موت کا فیصلہ تھا اور ایک پہ رہائی کا تھا، رہائی والے کو میں نے موت دے دی اور موت والے کو میں نے رہائی دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے ایک میرا ڈنگورے، اسے عقل شکل ہے نہیں، یہ ہر چیز کو منفی لے گا، غلط رنگ دے گا، دلیل ایسی دی جائے کہ یہ مبہوت ہو کے رہتا ہے۔ کہا اچھا میرا جو پروردگار ہے نا، وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو ایک کار مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ہوں سمجھ لے صاحب میں کرا کی، مبہوت ہو کے رہے، حیران ہو گیا کہ اوہو یہ انہوں نے کیا کہہ دیا۔ اب یہاں ایک اعتراض ہے، اگر وہ یہ کہتا بھئی یہ کام تو میں کرتا ہوں، مشرق سے میں نکالتا ہوں، مغرب میں میں غروب کرتا ہوں، تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کیا یہ سوچ رکھنے سے کہ کہیں وہ یہ کہتا کہ یہ تو میں نکالتا ہوں اور یہاں میں غروب کرتا ہوں، آپ اپنے رب سے کہیں کہ ادھر سے نکال اور ادھر غروب کر، تو پھر تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا اللہ کی قدرت سے یہ ناممکن تھا کہ جو ابراہیم پہ آگ ٹھنڈی کر سکتا تھا، کیا وہ مغرب کی جانب سے سورج ابراہیم کے لیے نہیں نکال سکتا؟ اللہ اس بد دماغ کے دماغ میں اللہ نے یہ بات آنے ہی نہیں دی۔
حق کا بول بالا کرنا تھا نا اللہ نے. پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فرمایا کہ کیسے یا اللہ تو مردوں کو زندہ کرے گا, کئی تحیی الموت, کیسے مردوں کو زندہ. اللہ نے فرمایا اولم تؤمن, کیا آپ کو یقین ہونا؟ نہیں نہیں, بلا ولکن لیطمئن قلبی, یقین تو ہے لیکن میں چاہتا ہوں میرا دل اور مطمئن ہو جائے. یعنی عین الیقین نا, اپنی آنکھوں کے ساتھ میں دیکھ لوں, میں وہ یقین کا درجہ ہی کچھ اور ہوتا ہے نا. دیکھو جی, صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, ان کا ایمان تے اسا نہیں دیکھا, ساڈا ایمان ایک جہا برابر ہے, ہاں کدی بھی برابر ہے. وہ نا اسا کنج پہنچ سکنے بھائی صاحب. اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے آ, ان کے پیسز کریں, مختلف پہاڑوں پہ رکھیں, گوشت مکس کریں, اور ثم ادعوہن, پھر ان کو بلائیں, انہیں اپنی طرف مائل کریں نا پہلے, پھر انہیں ذبح کریں, ٹکڑے کریں, مکس کریں, پھر انہیں پہاڑوں پہ رکھیں, پھر انہیں بلائیں. یأتینک سعیا, تیری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے. یہ نہیں کہا کہ اڑتے ہوئے آئیں گے, کیونکہ اڑتے ہوئے آتے تو شک پڑ سکتا تھا کہ کوئی اور تے نہیں آ گئے. نشانی بتائی کہ جو یہ ہوں گے نا, یہ کیسے آئیں گے؟ دوڑتے ہوئے آئیں گے, چلتے ہوئے. یہاں ایک بےمان بددماغ مولوی نے کہا دیکھو یہ کہتے ہیں غیر اللہ کی پکار جائز نہیں. ایک مور, ایک کبوتر, ایک کان, ایک ککڑ, اے اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ جی غیر اللہ ہے. دیکھو نا حضرت ابراہیم نے بھی تو پھر غیر اللہ کی پکار کی نا. اللہ نے فرمایا ثم ادعوہن, پھر بلاؤ انہیں, پھر پکار انہیں. دیکھو نا حضرت ابراہیم نے بھی تو پھر غیر اللہ کی پکار کی نا. یعنی تسی دیکھو مشرک نہ دماغ تو ہی تئی ٹرے یا نہ ٹرے, شرک نہیں انج ٹر سی نا, کوئی چھوڑ گلا بھائی صاحب. ٹھیک ہے بالکل, حضرت ابراہیم نے غیر اللہ کو پکارا, ہم مان گئے. ہماری 2 باتیں, پہلی بات یہ ہے کہ رب کے کہنے پہ پکارا, ٹھیک ہے ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں کہ تم غیر اللہ کو پکارو, کوئی اعتراض نہیں, لیکن اس طریقے سے پکارو جس طریقے سے اللہ نے حضرت ابراہیم کو پکارنے کا حکم دیا. نہیں سمجھے؟ پہلے جنا پکرنے ہو نا بابیاں, انہاں نپو, انہاں کٹھو, سمجھ آئی؟ انہاں نے وقت کچومر کٹ کے کہیں نہ ادھرے رکھو, کہیں نہ ادھرے, کہیں نہ ادھرے, کہیں نہ ادھرے. وقت تو یا فلاں بابا ہون آ, وقت سدو نا وقت, اساں کوئی انکار نہیں, پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں. کیوں بھائی تو سوچو وقت بھی اعتراض کرے سی, کیوں؟ واہ بھائی اسا کو پاگل نا, اسا کو ایڈے منکر بابیاں نے, ایڈے بھی تا منکر نا قرآن اپنا یہ جڑا مشرک اولئک کل انعام, اے نرا جانور ہے, ڈنگر ہے. قرآن نہیں بل اضرابیہ ہے. نہیں جانور کی طرح نہیں ہے. ہم ازل, جانور تو کبھی بھی غدار نہیں ہوتا. ہم ازل, یہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے. جانور اگر رب کا کھاتا ہے تو رب ہی کا گاتا ہے. کدے تکی نے کتی کہیں مزار دے وان کے بچے منگنی پئی ہوئے, کوئی ککڑی کہ میں ہن کڑکاں دا انڈے نہیں پئی آ رہے, میں فلانے دربار تے گئیاں ڈیوا بالن. اتنا تشعور اتنا انعام بھی خدا دیتا. یہ انسان ہی اشرف المخلوقات ہو کے تے ود غیرہ کو اپنے جہاں کمزوروں کو منگن ڈر پونا, بڑے شرم اور حیا کی بات ہے. اسے تو اشرف المخلوقات کہلوانے کا حق ہی حاصل نہیں. آگے حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر, اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت کا اظہار کیا اور کر سکتا ہے, اللہ قادر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ایک بستی کے پاس سے گزرے تو دیکھا واہ واہ بڑی عظیم بستی تھی, لیکن یہ تو برباد ہی پڑی ہے. اللہ کیسے اسے دوبارہ آباد کرے گا, یہ کیسے ہو پائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو وہیں موت دے دی. عزیر علیہ السلام 100 سال, منہ سے کہنا آسان ہے, 100 سال وہاں پہ پڑے رہے. آندھیاں چلی, چکھڑ چلے, بہت کچھ ہوا. گدھے پر سوار تھے, کھانا صاف تھا, گرم ٹھنڈا پانی صاف تھا. 100 سال کے بعد جو اٹھے نا, بستی آباد ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عزیر علیہ السلام,
میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں کیسے زندہ کروں گا. آپ کا جو گدھا تھا دیکھا وہ ہڈیاں بکھری پڑی ہیں گدھے کی. اللہ نے فرمایا اب دیکھو گدھے کی ہڈیاں جڑنا شروع ہوئی, پھر اس پہ گوشت چڑھا, پھر اس پہ چمڑا چڑھا, پھر وہ ہانپتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا. اللہ نے فرمایا میں ایسے زندہ کرتا ہوں. اور میں آپ کے پاس کھانا بھی تھا, ذرا اپنا کھانا چیک کریں. حضرت عزیر نے کھانا کھولا تو کھانا اسی طرح گرم تھا جس طرح لے کے چلے تھے, اور پانی اسی طرح ٹھنڈا تھا جس طرح لے کے چلے تھے. پیغمبر کے ساتھ میں کہتا ہوں کھانے کی بھی نسبت ہو جائے تو اللہ اس کو بھی ٹھنڈا نہیں ہونے دیتا. ہمارا تو یہ ایمان ہے. اور پانی کی نسبت ہو جائے تو پانی خدا خراب نہیں ہونے دیتا. ہم پہ تم کیسے اعتراض کر سکتے ہو کہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر پٹی سے مٹی ہو گیا. ہم تو اس کھانے کے تازہ رہنے کے قائل ہیں, ہم تو پانی کے ٹھنڈا رہنے کے قائل ہیں کہ پانی بھی خراب نہیں ہو سکتا. جس پانی کی نسبت پیغمبر سے ہو جائے, کھانا بھی خراب نہیں ہو سکتا جس کھانے کی نسبت پیغمبر سے ہو جائے. اصل حضرت عزیر نے کھوتے نبی احترام کرنے اس لیے کہ اس کی نسبت حضرت عزیر علیہ السلام سے ہو گئی. جناب والا آگے آل عمران ہے, اس میں 80 آیات اکٹھی اتری, اکٹھی. نجران کے عیسائی آئے تھے نبی علیہ السلام سے الوہیت عیسیٰ پر مناظرہ کرنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ چونکہ الہ, کیوں الہ ہیں؟ اس لیے کہ ان کا باپ کوئی نہیں, ان کا والد نہیں. اللہ تعالیٰ معاذ اللہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں تو یہ بھی الہ ہے, خدا ہے, ان کی عبادت. اچھا الہ ہونے کی یہی دلیل ہے کہ ان کا باپ کوئی نہیں, تو پھر حضرت آدم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا باپ بھی کوئی نہیں ماں بھی کوئی نہیں؟ حیران ہو گئے, اوہ یہ کیا کہہ دیا, لاجواب کر کے رکھ دیا. 80 آیات اکٹھی اتری, پھر ان کے ساتھ مباہلہ ہوا, مناظرہ ہوا, پھر مباہلے کا چیلنج دیا گیا, اس پہ بھی وہ نہیں آئے. مباہلہ سمجھتے ہو نا, مباہلہ کہ تم دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہو اللہ اس پہ لعنت کرے وہ برباد ہو جائے, اس میں بھی راضی نہیں ہوئے. پھر مفاہمہ ہوا, پھر کہ دیکھو ایک مسئلے پہ اتفاق کرتے ہیں کہ تمہارا الہ اور ہمارا الہ وہ ایک ہی ہے, اسی ہی کی عبادت ہونی چاہیے. تو یہ جناب والا سورۃ آل عمران ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے بیان ہوئی ہیں. غزوہ بدر کا اس میں 313 نے 1000 کو شکست دے دی. حضرت مریم کے پاس اس میں پھل آ گئے. حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دے دی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں ایک تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے خلق عادت, اور بچپن میں انہوں نے کلام کیا, اور زندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھائے گئے. یہ اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت دوبارہ واپس دنیا میں تشریف لائیں گے, واپس دنیا میں تشریف لائیں گے. کوئی سریلا ہو کوئی بے سرا ہو, اگر وہ یہ کہے اس بات پہ قائل کرنے کی 1000 نہیں 1,00,000 بھی دلیلیں دے کہ فلاں کتاب میں لکھا, فلاں کتاب میں لکھا, فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ وہ فوت ہو گئے, وہ مرزا قادیانی کا بھائی ہو سکتا ہے, کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ کچھ اجمال تھا, شاید بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں. 3 پاروں کا میں نے آپ کے سامنے یہ اجمالی سے خاکہ عرض کر دیا ہے. کل انشاءاللہ اگلے 3 کا کریں گے, اور چھٹا پارہ بھی اس کے اندر آ جائے گا. کل ہم چھٹا پڑھنے والے ہیں, کل انشاءاللہ ہم ساتھ مل جائیں گے. جی, اور چھوٹا سا اعلان ہے, مولانا یونس نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہماری جماعت کے مایا ناز مناظر گزرے ہیں, تو وہ ان کے فرزند یہاں مدرسے کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں. وطروں کے بعد جو ہے وہ تمام ساتھی ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ تعاون کر کے ضرور جائیے گا. اور کل انشاءاللہ خطبہ جمعہ اسی مسجد میں مناظر اسلام شاہ سوار میدان مناظرہ پیکر اخلاص حضرت مولانا علامہ عبداللہ راشد صاحب خطاب فرمائیں گے. حضرت مولانا عبداللہ راشد صاحب اسی مسجد میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمائیں گے. تمام ساتھی پر وقت تشریف لے آئیے گا. جی, ضرور مان ذکر پڑھے نا.